أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. بڑھاپا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی پہ غور کیوں نہیں کرتا. قرآن سے یوں محسوس ہوتا ہے اگر انسان کی زندگی میں اور کوئی بھی عبرت کا سامان نہ ہو اور کوئی بھی میت اور لاش نہ بھی ہو تو اس کی زندگی میں جو بڑھاپا ہے یہی اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. وہی نوجوان جو بچپن میں تھا، وہی نوجوان جو لڑکپن میں تھا، وہی نوجوان جو گھنٹوں آئینہ دیکھتا تھا، آج اس پہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے. وہ جو 2.5 من کی بوری اٹھا لیتا تھا آج اس سے اپنی کمر کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ جو اتنے بڑے بڑے وزن اٹھا لیتا تھا آج اس سے پانی کا گلاس نہیں اٹھایا جاتا ہے. بچپن سے سفر شروع کیا تھا، جوانی لڑکپن ادھیڑ عمر سے گزرتے گزرتے جو اس نے کاروبار کو 1 لاکھ سے شروع کیا تھا اب بڑھاپے میں وہ کروڑوں تک پہنچ گیا ہے. اس کی ملیں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، لیکن یہ بیچارہ اپنی پوری کمائی میں سے 70-80 سال کی عمر میں ایسا سٹ پٹا چکا ہے اور زوال کی طرف ایسا جا چکا ہے کہ اپنی پوری کمائی میں سے صبح و شام 2 چپاتیاں بھی نہیں کھا سکتا. بہکی بہکی باتیں، اجڑے ہوئے گھر، سونے اور ویران محلے، جان پہچان والے کوئی بھی نہیں، بیٹے اپنی اپنی ذمہ داریوں میں، بیٹیاں اپنی اپنی الجھنوں میں، دوست بچھڑے ہوئے تنے تنہا. یہ بوڑھا انسان اکیلا ہے، کبھی اس کو نیند نہیں آتی ہے، کبھی اس کو جوان بیٹی کی لاش یاد آتی ہے، کبھی اس کو گبرو جوان بیٹے کا جنازہ یاد آتا ہے، کبھی اس کو اپنے بچپن اور جوانی کے دوست یاد آتے ہیں، کبھی اس کو اپنے استاد اور کبھی اس کو اپنے شاگرد، کبھی اس کو اپنے علماء اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے یاد آتے ہیں. ابا جی مولا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جب 94-95 سال کی عمر میں ہوئے مجھے کہنے لگے بیٹا نیند نہیں آتی ہے. میں نے کہا دوائی لے لیتے ہیں. کہنے لگے بھولے بیٹے میری دوائی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. پھر نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ فرمانے لگے بیٹا جب میں چارپائی بستر پہ لیٹتا ہوں کبھی تیری جوان بہن جس کے میں نے میتیں اٹھائیں وہ یاد آتی ہے، کبھی تیرا جوان بھائی عبداللہ سلیم جو 40 سال کی عمر میں جوانی میں رب کے پاس چلا گیا مجھے وہ یاد آتا ہے، کبھی شاگرد یاد آتے ہیں، کبھی روپڑی لکھوی غزنوی بزرگ ساتھ بیٹھنے والے علماء یاد آتے ہیں. یوں میری آنکھوں کے سامنے ان کی لاشیں تیرتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں. یوں رات گزر جاتی ہے، مجھے نیند کیسے آئے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کبھی زندگی میں، جوانی میں، لڑکپن ادھیڑ عمر میں، اور کبھی بڑھاپا آتا ہی نہیں اور اس سے پہلے ہی شام زندگی شروع ہو جاتی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. پھر آخری سٹیج شروع ہوتا ہے. ہر سٹیج میں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یہی سب کچھ ہے
کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں ان ملحدوں کو جو رب کے منکر ہو گئے، سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ کسی ماں کے پیٹ میں 2 جڑواں بچے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارا سارا جہان تو یہی ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے۔ وہ کہنے لگا تو پاگل ہے، اس کے بعد کون سی دنیا ہے؟ یہ پیٹ ہی تو سب کچھ ہے، اسی میں فیڈنگ ہے، اسی میں خوراک ہے، اسی میں دن، اسی میں رات، ایک جیسا سارا کچھ گزر رہا ہے، اس کے بعد کیا دنیا ہوگی؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید ہم بڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں تو پاگل ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بھی دنیا ہوگی۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہماری ماں بھی ہے، اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو پاگل ہے، ماں کیا ہوتی ہے؟ بس یہاں ہی سب کچھ ہے، ادھر ہی سارا کچھ رہنا ہے۔ پھر جب وہ زندگی کی آنکھ کھولتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی کہ نہیں، دنیا تو بہت بڑی تھی۔ ایسے ہی وہ پاگل اور ملحد انسان ہے جو اس چھوٹی سی زندگی کو سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ نبی اس کو بتاتے ہیں نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، ہم نے کب دیکھی ہے؟ نبی کہتے ہیں نہیں، ہم دیکھ کے آئے ہیں، تمہارا ایک خالق ہے، ہم اس کی جنتیں، اس کے جہنم بھی دیکھ کے آئے ہیں، اس کے عذاب، اس کی نعمتیں بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ ملحد بے ایمان کہتا ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں نہیں، ہم سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں، تم اپنے اندر سے آواز سنو تو صحیح۔ ماں کی طرح تمہیں کوئی پالنے والا، تمہارا خالق اور مالک بھی ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں جب جنازے اٹھتے ہیں، اس کی آوازیں آتی ہیں جب قبروں میں جاتے ہو، اس کی آوازیں آتی ہیں جو تمہیں نیند سے بیدار کرتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں جو زمین کے سینے سے تمہیں خوراک دیتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں جو تمہیں بچپن، جوانی، لڑکپن، ادھیڑ عمر کے سفر کرواتا ہے۔ اور اس کا پاگل، نہ ماننے والا ایتھیسٹ، ملحد کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانتا۔ لیکن اس کے نہ مانتے مانتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، قبر میں پہنچتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں سمجھتا تھا ماں کا پیٹ سب کچھ ہے، بچپن میں آیا تو میں سمجھا یہ سب کچھ ہے، جوانی میں آیا تو میں سمجھا کہ فیشن، میک اپ، سٹائل یہ سب کچھ ہے، پھر میرے بچے اور شادیاں اور ذمہ داریاں، پھر میں سمجھا مال دولت سب کچھ ہے۔ آج آنکھیں بند ہونے لگیں، ملک الموت سامنے آیا، ہوش آئی، نہیں وہ سب کچھ دھوکا تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہونے لگی۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے تم فصل بوتے ہو، بیج زمین کے سینے میں رکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج زمین کے سینے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، ننھا سا بیج ہوتا ہے، رب کے حکم سے زمین اپنے سینے کو کھولتی ہے، وہ اس کے اندر سے کونپل نکالتا ہے، ننھی سی کونپل جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اپنے سہارے پہ ٹک نہیں سکتی، ہواؤں کے جھکڑ اس کو ادھر ادھر گراتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا تنا سا بنتا ہے، وہ اپنے تنے کے سہارے کھڑے ہونے لگتی ہے، وہی بیج پھر تنے سے اس کی ٹہنیاں، شاخیں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، پھر مالک اس فصل کو کاٹ دیتا ہے، اور جب اس فصل کے اوپر چند ہفتے، چند دن گزرتے ہیں تو وہی فصل جو لہلہا رہی تھی، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس 4 کنال کے مرکز میں کبھی کوئی فصل بھی ہوتی تھی۔ اگر نام لے کے مثال دینا چاہوں تو گلاب کے پھول کو ہی دیکھ لیں، بیج بویا گیا، کونپل نکلی، ٹہنی بنی، شاخیں بنی، پتیاں بنی، پھول کھلا، خوشبو بنی، بکھرا، اس نے اپنی رنگت نکالی، پھر کسی کی پاکٹ میں، کسی جگہ پہ کچھ دیر کے لیے اس کی مہک، اس کی خوشبو بکھری، اس کے بعد وہ مرجھایا، چورا چورا ہوا،
اور ایک ایک اس کا ذرہ ایسے ختم ہوا کہ نام و نشان بھی مٹ گیا۔ رب کریم کہتے ہیں اے میرے بندو، میں تمہارا رب کہتا ہوں، تمہاری دنیا کی زندگی ایسے ہو۔